کھانا کھانے کے بعد یا پہلے نمک کھانا سنت ہے؟ دیکھیں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اس حدیث کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے اور من گھڑت حدیث ہے، تو اس لیے اس حدیث کی وجہ سے یہ ثابت کرنا کہ یہ کوئی سنت عمل ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے، لیکن وہ روایت بھی کوئی ایسی روایت نہیں جس سے استدلال کیا جا سکے، تو اس لیے نمک کھانے کو سنت بالکل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی طرز عمل، کوئی عمل اس حوالے سے ملتا ہے تو ویسے کوئی کھاتا ہے تو کھائے، سنت سمجھ کے کھانا یا اس کو ثواب سمجھ کے کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور نمک تو زیادہ کھانا ویسے بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خصوصاً کسی کو بلڈ پریشر کا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، تو اس حوالے سے ڈاکٹر کی بات کو ترجیح دینی چاہیے کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کھاؤ تو کھاؤ، ڈاکٹر منع کرے تو اس سے منع ہو جائے۔ محمد فہد لاہور سے، مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے رشتہ داروں اور غریب لوگوں کا مال جبراً اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور مرتے دم تک واپس نہیں کرتے، لیکن جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے جنازے پر رسم کے طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ لینا دینا ہے تو لواحقین سے رابطہ کریں، کیا یہ درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کی مذمت کریں، شکریہ۔ محمد فہد صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت لوگ ہیں، بکثرت ایسے لوگ ہیں، اور افسوس کی بات اور یہ ہے، مزید افسوس در افسوس کی بات کہ اس طرح کے معاملات میں ایسے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، یعنی مثلاً بہن کی میراث ہے، یتیم بھتیجوں کی میراث ہے، اور جناب کسی بیوہ کی میراث ہے، جو عام معاشرے میں دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن وہی جو صاحب ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بہن کا میراث کا حق دبایا ہوتا ہے، وہ حق جو لازم ہے، جو واجب ہے، جو فرض ہے، اپنے یتیم بھتیجے کا حق دبایا ہوتا ہے، اپنی بیوہ بھابھی کا حق دبایا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آگ بھر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے جو آدمی حرام کما رہا ہو، پہلی بات تو یہ کہ اس کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نیکی کے اور بزرگی کے کوئی عجیب و غریب اسٹینڈرڈز اور معیارات ہیں۔ ہمارے ہاں نیکی کا سب سے بڑا معیار یہ کہ ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بس یہ نیک ہے۔ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی داڑھی ٹوپی ہے تو وہ نیک ہے، وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ بھی ایک نمبر کا فراڈیا، ایک نمبر کا 2 نمبر انسان ہو سکتا ہے، وہ ایک نمبر کا جناب کوئی خطرناک قسم کا بندہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ پھر یہ کہہ بھی ہوتے ہیں یار اس نے داڑھی رکھی ہوئی، بھائی آپ نے داڑھی کو کوئی سرٹیفکیٹ سمجھا ہوا ہے، آپ نے کوئی وارنٹی کارڈ سمجھا ہوا ہے، یہ کوئی گارنٹی ہے، یہ کوئی شورٹی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ داڑھی رکھ کر آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کو معاملات صاف کرنے چاہیے، لیکن لوگ نہیں کرتے، تو اس لیے کسی کی داڑھی ٹوپی پہ جانا نہیں چاہیے کہ اس کی داڑھی ٹوپی ہے تو بس سب سیٹ چل رہا ہے۔ معاملات کرتے وقت اس کی شخصیت کو دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں، بھائی یہ معاملات میں کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی داڑھی واڑی کچھ نہ ہو، معاملات میں بالکل کلیئر ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی داڑھی ٹوپی، ہو سکتا ہے پگڑی بھی باندھی ہو، لیکن 2 نمبر آدمی ہو، لوگوں کو فراڈیا ہو، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہو، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کی مذمت میں کیا کروں، یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی نے قبر میں جانا ہے۔ یہ دنیا، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں نا، میں کبھی کبھی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، بادشاہوں کے حالات آپ پڑھیں تو بادشاہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ جمع کر کے اپنی اولاد کو چھوڑا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو عجیب، ایک والد نے وصیت کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد میرا فلاں بیٹا خلیفہ ہوگا۔ اب جب وہ بڑا والا خلیفہ بنا، حکمران بنا، اب وہ حکمران بنتے ہی اس چکر میں پڑ گیا کہ یار میں کسی طرح اپنے بھائی کو قتل کروں، ماروں تاکہ میرا بیٹا بن جائے۔ اس چکر میں اس نے اپنے بیٹے کو بنایا، اس نے پھر کہا کہ میرا فلاں بیٹا، پھر اس دوسرا بیٹا، پھر جو اس کا بیٹا بنا اس نے اپنے بھائی کو۔ یہ ایک عجیب و غریب کہانیاں سارے دنیا سے چلے گئے، سب کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے جناب بنگلے، بڑا بینک بیلنس، سب کچھ وہ رہ گیا۔ تو اس لیے اللہ کے احکام پر عمل کر کے دنیا سے جائیں، کہ وہ شعر ہے نا کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو اللہ نے آپ پر حقوق عائد کیے ہیں، مالی حقوق ہیں، جانی حقوق ہیں، جس قسم کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں۔ اس دنیا کی زندگی کو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ کوئی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بھئی آپ سے پہلے بڑے بڑے فن خوان، بڑے بڑے مالدار،
بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے پہلوان، بڑی طاقت والے، بڑی ملک اور بادشاہت والے آئے ہیں، چلے گئے، ختم، نام و نشان مٹ گیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی نام نہیں لیتا، سالہ سال ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور جب انسان دنیا میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا شاید میرے دم سے قائم ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، ملک کا نظام چل رہا ہے، بڑے بڑے آئے چلے گئے، اللہ اپنی دنیا کا نظام جب تک اللہ نے چلانا ہے اللہ چلائے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اعلان کر دیتے ہیں، یہ اس لحاظ سے تو درست ہے کہ بھائی اعلان کرنا چاہیے، اور یہ اعلان سننے کے بعد جس کا حق ہے وہ جائے کہ بھائی آپ نے اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے مطابق میں آیا ہوں، لہٰذا مجھے میرا حق دے دیں۔ اس نے اگر رسمی طور پر بھی کیا ہے تو آپ اس کو رسمی طور پر نہ لیں، آپ کہیں بھائی آپ نے اعلان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا لواحقین سے رابطہ کریں، میرا یہ فلاں حق ہے، میرا حق نہیں دیا، مجھے میرا حق دے دیں۔ تو اور جو کرنے والے ہیں اعلان وہ ایسا رسمی اعلان نہ کریں، وہ واقعتاً اس نیت سے اعلان کریں۔ یعنی بہت سے لوگ اس آسرے پر جی رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے میری بہنوں کو میراث میں حق دے دیں گے، میرے یتیم بھتیجوں کو میراث میں حق دے دیں گے۔ بھائی آپ نے جیتے جی اپنی بیوہ بھابھی کو حق نہیں دیا، آپ نے جیتے جی اپنے یتیم بھتیجوں کو حق نہیں دیا۔ وہ بچے، وہ اولاد جن کے پاس جناب آپ کی زندگی میں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹائم نکال کر کوئی 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھیں کہ آج ابا کے پاس 10 منٹ بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ آپ کے لیے جناب کوئی ایصال ثواب کریں گے، وہ آپ کے قرضے ادا کریں گے۔ وہ تو بس ایک رسمی سا اعلان کریں گے اور بس دعا کریں گے اور دیگے ویگے لوگوں کو کھلائیں گے اور معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو خدا کے لیے ایسی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو تو خراب نہ کریں، اولاد کی تربیت کریں، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن دوسروں کے حقوق دبا کر تو ایسا نہ کریں۔ قبر میں جائیں، جب آپ جائیں گے تو آپ کے بچے جواب دیں گے یا آپ جواب دیں گے؟ وہ جو قبر کا عذاب ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو حشر کا عذاب ہے، یہ جو مال لپٹے گا، سانپ کی شکل میں ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، کیا ان باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ اپنے معاملات کو صاف رکھنا یہ بہت بڑی دینداری کا ایک بہت بڑا معیار ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مالی معاملات خصوصی طور پر، حقوق العباد کو خصوصی طور پر اہمیت دینی چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔